بچپن سے دمہ کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا۔ وہ شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ جوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہترین اضافہ کیا۔ چے گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنا لیا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر براعظم کے جنوب اور شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں طے کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی، پیرو، کولمبیا، وینزویلا، پاناما، برازیل، کیوبا کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشت چھپ چکی ہے اور ایک فلم بھی بن چکی ہے اس کے نام سے۔ اس سفر کے دوران چے کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دیہاتوں، چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں رہنے والے باشندوں کی حالت زار غربت اور بھوک اور بیماری نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اور اس کے کٹھ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط تھے اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑ پکڑ رہا تھا، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود ہے۔ اور اس تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی رہنما اپنے تیسرے سفر کے دوران گواتیمالا پہنچا کہ اس کی حکومت پسند کا کٹھ پتلی حکمران بٹھایا جا سکے۔ چے گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا۔ وہاں ایک سال تک جنرل اسپتال میں الرجی کا شعبہ سنبھالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے انقلابی لیڈر فیدل کاسترو کے بھائی رائول کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اپنے بھائی سے ملوا کر اس سے ملاقات کو اگر چے کی زندگی کا نقطۂ آغاز کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دونوں کے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور چے نے کاسترو کی تاریخ میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتستا تھا، جو ملک کو دمہ کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اس کے دوران چے نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی حاصل کر لی۔ اس میں بہت کامیاب رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اپنا دست دراز بنا لیا۔ جیسے جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا جب 1959 میں پہلی بار صبح کٹھ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے کئی سال مسائل کا سامنا کیا۔ چے کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئیں، مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ بہادر اور طرح طرح کی معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چے نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے زمین چھین کر غریبوں میں تقسیمیں کی، مگر ان اصلاحات کی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی سر اٹھایا اور اس نے معاشی معذوریوں میں سر کھپانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹھ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ کانگو چے 1965 کی شروعات میں جمہوریہ کانگو پہنچا اور اس کے ساتھ اس کے درجن بھر وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس نے آنے کا مقصد جہاں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھی، مگر ابتدا میں ہی مایوس ہونا پڑا۔ یہ کیوبا نہیں تھا جہاں انقلابی پرعزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے۔ کانگو میں تحریک تو شروع تھی، مگر لوگوں میں ڈسپلن اور جذبہ موجود نہیں تھا، جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھیں، جبکہ CIA بھی اس علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی اور اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کی اکثر پلان پہلے سے ہی جان لیتی تھی۔ چے وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار ہو پڑا اور مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کی انقلاب میں غیر دلچسپی محسوس ہوا۔ اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسترو کی خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ صحت بہتر ہوتے ہی
چے نے اگلی سرگرمیوں کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا آیا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی، اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملیں اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا، کیونکہ اس نے انہیں کافی زخم پہنچائی تھی۔ مگر یہاں جو پلان لے کر پہنچا تھا ان کئی باتیں اس کی توقعات کے برخلاف تھیں۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی، جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسرے، اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کے اسے پتہ چلا کہ امریکہ یہاں بھی پوری طرح موجود ہے۔ اسے یہاں پر آ کے پتہ چلا کہ امریکہ یہاں پر بھی پوری طرح موجود ہے، اور اسے بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا اسے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا، اور یوں مزید سپورٹ کی توقع بھی نہ رہی۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر فوج حرکت میں آئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا، چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑوں میں گھیرا تانگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے گرچہ مقابلہ کیا، مگر وہ مٹھی بھر تھے، جلد ہی مارے گئے۔ چی زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی رعب و چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ افسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا، جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ پڑ سکتی اور یہ حکومت پھر خطرہ میں پڑ سکتی، لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا، جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا۔ چی کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے اکسایا اور ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں برسائیں اور بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ مقابلے میں مارا گیا، تاکہ اس کی ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہیں۔ اس کی مشہور تصویر جو 1960 میں کھینچی گئی تھی، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ کی جانے والی تصویر ہے، جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چی باغی ہیرو ہے، جیسا کہ پیچھے برسوں میں جنوبی سوڈان میں دیکھا گیا، جہاں علیحدگی پسند تصاویر کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ علیحدگی پسند ملک کا بٹوارا کر سکتے ہیں اور انقلابی اپنے ملک سے نااہل حکمرانوں کو ہٹنے کی تحریک چلاتے ہیں، اور چی کی زندگی کا محور یہی تحریکیں رہی ہیں۔ اس کی شخصیت آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہے، اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں۔ اپنے ملک ارجنٹائن میں بھی ہیرو کی طرح پڑھا جاتا اور یاد کیا جاتا ہے۔